اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 10 جماعت کی پہلی حدیث یعنی کہ کتاب کی حدیث نمبر 11 اس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر ہے 52۔ حدیث نمبر 11 اور صفحہ ہے 52۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، صلاۃ دین کا ستون ہے، ومن اقامہا، اور جس کسی نے اس کو قائم کیا، فقد اقام الدین، پس بے شک اس نے دین کو قائم کر لیا، ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو گرا دیا، فقد ہدم الدین، بس اس نے دین کو گرا دیا۔ اور اگر اس کی وضاحت میں دیکھیں تو ہمیں تشریح میں کچھ یوں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، جس نے ستون قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے ستون گرا دیا گویا اس نے پورے دین کی عمارت کو ہی گرا دیا۔ اس سے صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوں مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مومنوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اس پکار پر لبیک کہنے والا مومن ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، اور اس کو ترک کرنے سے وہ تعلق یا رابطہ کم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، قرآن کریم اس کی وضاحت میں کیا کیا آیات پیش کرتا ہے، یا کہاں کہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے یہاں بھی اسی بات کو واضح کیا۔ مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کے ساتھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسری آیت اور یہ تیسری آیت ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، وہ غیب اللہ پر جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو، متقیوں کو، یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یاد رہے صلاۃ ہی ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے، اس لیے لازم ہے کہ ایمان والے اپنی صلاۃ کا خیال رکھیں، بلکہ اس معاملے میں تو بہت ساری قرآن کی آیات واضح، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے صلاۃ کی حفاظت کرو۔ ایک اور سورۃ الانفال کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، ایمان والوں کے بارے میں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنے رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی کہ وہ صلاۃ قائم کریں گے اللہ کے حکم پر، اور اپنے رزق میں سے جو وہ کماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نشانی ہے ایمان والوں کی۔ اسی طرح سورۃ الماعون میں ان لوگوں کی نشانی کا تذکرہ ہے جنہوں نے صلاۃ کو نہیں سمجھا یا اس پر عمل نہیں کیا یا اس کا کام مکمل نہیں کیا، تو اس کو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 ہے، فویل للمصلین، ایسے صلاۃ والوں کے لیے حیف ہے، افسوس ہے۔ حیف کہتے ہیں بے حد افسوس۔ کیا افسوس ہے؟ حالانکہ وہ تو صلاۃ والے ہیں، ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی صلاۃ سے واقف ہی نہیں ہیں، سنجیدہ ہی نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں رکھتے کر کیا رہے ہیں، کہ اپنی صلوات کا مقصد ہی نہیں جانتے۔ اپنی نمازوں کا مقصد جانے بغیر اگر وہ
نمازیں ادا کر رہے ہیں اور جانتے ہی نہیں اس لیے ہے کہ ساہون کے 2-3 معنی ہیں. ساہون صحب سے بھی ہے، نہ جاننا، انداز یاد نہ رہنا، غلطی ہو جانا. تو اس طرح سے نماز پڑھنا کہ غلطی ہو رہی ہے یہ تو ممکن نہیں. اگر ہے تو اس کو اللہ نے کھلے لفظوں میں بیان کر دی. یا تو یہ مقصد نہیں جانتے یا اس کو ایسے ہی پڑھے جا رہے ہیں بغیر مقصد کے. تو صلاۃ اور نماز ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایمان والوں کو ایک نعمت عطا فرما دی، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. اب لازم ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھا جائے. اچھا یہ صرف کیا سجدہ اور رکوع کا عمل ہے؟ نہیں. ہم ذرا سورۃ الہود میں آتے ہیں، اس کی آیت نمبر 87، ذرا اس کو توجہ سے پڑھ لیں. یہاں صلاۃ کو جتنا کلیریفائی کیا ہے شعیب علیہ السلام کے حوالے سے وہ سمجھنے کے قابل ہے. شعیب کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے یا شعیب ہو، اے حضرت شعیب، الصلاۃک تأمرک، کہ تیری صلاۃ تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ہم وہ سارے طریقے چھوڑ دیں. اے شعیب کیا تیری صلاۃ ہمیں آباء و اجداد کی طرز عبادت سے روکتی ہے؟ ان نترک روکتی ہے ما یعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جو عبادت کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں. اچھا کیا تیری نماز یہ سکھاتی ہے، یا او ان نفر، یا یہ ہمیں سکھا رہی ہے فی اموالنا ما نشاء، یا یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اپنا مال بھی خرچ نہیں کر سکتے، ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے. یہ صلاۃ سکھاتی ہے. اور اگر ہماری صلاۃ، ہماری نماز ہمیں نہیں سکھاتی تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ صلاۃ لازمی طور پر اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے. چنانچہ اللہ سے رابطہ ہونے کے بعد اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا لازم ہے، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. یہی صلاۃ کا ایک اہم ترین حصہ ہے جسے ہم میں سے کچھ مسلمان شاید بھول بیٹھے ہیں، تو نتیجے کے طور پہ وہ صرف اس سے رکوع اور سجود کا ہی حصہ جانتے ہیں. جو علماء ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ صلاۃ یا نماز اصل میں یہ 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس سجدے اور رکوع کے بعد اگلے سجدے اور اگلی نماز کے وقت تک درمیان کا جو وقفہ ہے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وہ واحد ذریعہ ہے جو پہچان کراتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا یہ ایمان نہیں رکھتا. آگے پڑھتے ہیں اس کی کچھ اور کوٹیشنز بھی. اسی طرح ایک اور قرآن کریم کا حوالہ ہمارے سامنے ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک صلاۃ کے لیے مومنوں کے اوقات مقرر ہیں. مومنوں کے لیے صلاۃ کے اوقات مقرر ہیں. موقوتا، وقت معین، طے کیا ہوا وقت، جیسے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ہے اور مغرب کی سورج غروب ہونے کے بعد. تو مختلف اوقات مقرر ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی سورہ ہود میں. اب دیکھیے سورہ، یہ کون سی صورت ہے؟ یہ الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء کی 103 نمبر آیت ہے، اسے آپ قرآن کریم کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ اتنی کام کی چیز ہے کہ تمام برائیوں سے، فحاشی سے، ایسے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے، 100% بچا لیتی ہے. تو تنہا اصل میں بچانے کے عمل میں آتا ہے، بالکل ایک رکاوٹ کھڑی کر دینا کہ اس تکلیف کو آنے نہ دے. اسی طرح اللہ کریم سورہ مدثر میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے وہ جو جہنم میں پہنچیں گے تو جہنم والے ان سے پوچھیں گے بھئی تم کیسے آئے؟ ما سلککم فی سقر، اور تم اس جہنم میں کیسے پہنچے بھائی؟ تم جہنم میں کیسے آئے؟ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم کی سزا دے دی گئی ہے. یعنی یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ممکن نظر نہیں آتی. بالکل بنیادی عمل ہے. صلاۃ، زکوٰۃ کا تذکرہ اگر ہم قرآن میں مطالعہ کرتے جائیں تو ہمیں بارہا تقریباً کوئی 70 سے زیادہ قریب جگہوں پر ہمیں صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ ساتھ ملتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو.
اسی طرح باقی آیات جو تقریباً کوئی 60-65 کے قریب اور آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں تو نفقے کا تذکرہ ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو وہ یقیمون الصلاۃ کے ساتھ ہی آگے تذکرہ ہے. ومما رزقناہم ینفقون، اسی طرح سورہ انفال میں ہم نے پڑھا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں وہاں نفقے کا تذکرہ صلاۃ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً کوئی 120-30 کے قریب ایسے مختلف مقامات پر زکوٰۃ اور نفقے کا تذکرہ صلاۃ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، الگ سے بیان نہیں فرمایا. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس نماز اور صلاۃ کا اصل مقصد دوسروں پر اپنا مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہمیں برائیوں سے یا فحاشی کے کاموں سے صلاۃ بچائے گی تو اس کا لازمی جز یہ ہے کہ ہم فالتو مال جس سے برائی آ سکتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے، ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے حضور میں سجدہ رکوع ادا نہیں کرتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق مال اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے. اس کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا، تم جہنم میں پہنچے. پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچے، اس نے تم کو جہنم میں بھیج دیا. اسی طرح کچھ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ایسے فرامین ہیں، فرمودات ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کے بغیر تو ایمان والے کا کفر سے کسی طور اندازہ کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ واحد چیز ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. بلکہ مرنے کے بعد جو پہلا سوال ہونا ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، اللہ کے بندے سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ صلاۃ کے بارے میں کیا جائے گا. ہاں بھائی تم پر صلاۃ فرض تھی، کیا تم نے اپنا فرض ادا کیا. بلکہ اسی طرح ایک اور فرمان رسول ہے اول ما سئل عن الصلاۃ، تو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ صلاۃ کا ہوگا. تو ہمارے لیے اس بات کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ کی اس دین کی عمارت کو قائم کرنے میں ہم اپنے حصے کا کردار بھرپور ادا کریں. جو اللہ کے احکامات ہیں، نماز پنجگانہ کا ادا کرنا، اسے وقت پر ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ اللہ کا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے جو اس نے عطا کیا، بلکہ یہ اس کے حکم کے بموجب خرچ کرنا ہے. جہاں وہ کہتا ہے کہ تم اس کو زائد فضول خرچی میں ضائع نہ کرو، بلکہ فضول خرچی کے لیے تو اس نے بڑے کھلے لفظ استعمال کیے ہیں. فضول خرچی کرنے والے اخوان الشیاطین، تو اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی نہیں بننا بلکہ اللہ کا بندہ بننا ہے. اور اللہ کا بندہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت پہلے سے طے ہے اس کے مطابق اللہ کے حدود کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فواحشات اور منکرات سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور اس کے لیے کس چیز کی مدد لیتا ہے؟ صلاۃ. بلکہ ایک اور جگہ پہ حکم ہے تم صلاۃ سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، صلاۃ سے اور صبر سے. تو لازم ہے کہ ہم اپنی صلاۃ، اپنی نمازوں کا صحیح فائدہ اٹھائیں، جس کا مقصد اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصل میں آخرت کا مقام حاصل کرنا، آخرت میں جنت کا مقام حاصل کرنا مقصد ہے. اور اگر ہم نے اپنے اعمال درست طور پر انجام دے دیے تو بہت امید ہے کہ رب کریم ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما کر، اس لیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام ادا کرنے کی کوشش کی، اپنی رحمت سے ہمیں بخشش عطا فرمائیں گے اور اس کی رحمت سے ہی بخشش ممکن ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کا مطالعہ جاری رکھیں. حدیث کا صفحہ نمبر میں نے بتا دیا، یہ 52 نمبر پہ ہے. آپ گھر پہ اس حدیث کو پڑھ بھی سکتے ہیں. کچھ کوٹیشنز میں نے تحریر کر دی ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ تحریر کر سکتے ہیں تاکہ امتحان میں آپ زیادہ بہتر طور پر تحریر کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.